کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان آپریشنز کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک بدستور چل ہی رہا ہے؟ ہمارے ملک کے جہاں جہاں سرحدیں دوسرے ممالک سے ملتی ہیں ان تمام جگہوں پر کہیں نہ کہیں مخالفت یا مداخلت دونوں اپنی جگہ پر کار فرما ہے۔ ٹی ٹی پی اس وقت مختلف اشکال میں بٹ چکی ہے اور ہر گروپ اپنے تئیں سرگرم عمل ہے۔ پاکستان پہلے ہی سے جو ہے کہ معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اس کو مزید دن بدن جو ہے کہ اس کی پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر صرف پنجاب تک محدود کر رکھا ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں اپنے سیاسی مخالفین کو کہیں نشانہ تو نہیں بنائے گی حکومت؟ حالانکہ وہ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس کے باوجود جو کام انہیں کرنا چاہیے اس کردار کو ادا کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عزم پاکستان کا ایک آپریشن کے لیے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے۔ بالخصوص جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی اس پر شدید تحفظات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے اور اس کے بعد ہی اس آپریشن کا آغاز ہو۔ اسی سلسلے پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب مختار احمد راجپوت صاحب۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو مختار صاحب ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ تو مختار صاحب یہ بتائیں کہ جو عزم پاکستان کے نام سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے یا اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ کیوں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اور اس پر جو اپوزیشن کی جماعتیں شور شرابہ مچا رہی ہیں، اعتراض کر رہی ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اصل میں کیا چیز ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف صاحب بہت شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے منصف کی آواز میں مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جناب، کوئی بھی پیشنٹ جس وقت ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر تک لایا جاتا ہے تو آپریشن تھیٹر تک پہنچنے سے پہلے اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جی اس کی مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، مرض کی تشخیص کے بعد آپریشن کا سوچا جاتا ہے اور آپریشن ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا آپریشن ہوگا۔ صحیح۔ اس وقت حکومت پاکستان نے جو اس آپریشن کا اعلان کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل تھے کہ جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کا دفاع کرنے والے ادارے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کا دفاع کرنے اداروں والے اداروں نے اگر ایک آپریشن سچیز کیا ہے اور اس کی جو مخالفت میں جو لوگ سامنے آئے ہیں اور اس کی مخالفت کی وجوہات کو بھی جاننا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ اس پروگرام کی یا اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے استحکام پاکستان کے حوالے سے عزم پاکستان کے حوالے سے جو اپنے عزم کا احاطہ کیا، اس کی بنیادی وجہ اس وقت ہمارے اندر چھپے ہوئے ہم جیسے ہی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب شامل ہیں جو اپنے تئیں، میں ان کی وطنی پر شک نہیں کرتا، وہ اپنے تئیں اپنے وطن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ان کے دل میں بے شک وطن کی محبت ہوگی، مگر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اسٹیٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی میں مصروف ہیں کہ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے، ہمارے ملک میں اس امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کے لیے بنیاد بن سکتی ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جے یو آئی، پی ٹی آئی، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر چھوٹی موٹی تنظیمیں اس عزم پاکستان آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے مخالفت کی۔ جماعت اسلامی کا بھی اسٹیک کے پی میں ہے۔ بنیادی طور پر یہ تمام تنظیمیں، ان کا میجر اسٹیک کے پی میں ہے، جبکہ یہ جو آپریشن ہے یہ صرف کے پی کو ٹارگٹ نہیں کرتا،
ہمارے ملک کے جہاں جہاں سرحدیں دوسرے ممالک سے ملتی ہیں ان تمام جگہوں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مخالفت یا مداخلت دونوں اپنی جگہ پر کار فرما ہیں. صحیح. نہیں تو یہ جو بنیادی طور پر جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپریشن عزم پاکستان کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کیا ٹی ٹی پی کی جو عناصر ہیں یا ٹی ٹی پی کی جو کالہ دم تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اگینسٹ یہ کیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈائلاگس کے لیے جو ہے کہ مواقع پیدا ہوئے اور حکومت نے خود یہ پیشکش کی کہ وہ سرنڈر کریں، قومی دھارے میں آئیں اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں پاکستان میں وہ اپنی جاری رکھ سکتے ہیں جمہوری تقاضوں کے پیش نظر یا آئین کے حدود میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی سرگرمیاں پیش کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہو سکی. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ضرب عزم جیسے آپریشن بھی ہمارے ہوئے، بڑے بڑے آپریشن ہوئے، لیکن آپریشن بھی تو اس کا حل نہیں نکل سکا. اب یہ عزم پاکستان کا جو فیصلہ کیا گیا آپریشن کا، تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا حکمت عملی ہوگی یا کیا ہونی چاہیے کہ یہ اس کی کامیابی کا کوئی جو ہے ضامن بن سکے؟ یہ دیکھیں جناب، آپ کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں خاکہ 100% کامیابی کا ہی لے کر اترتے ہیں. ایک بچہ جب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ایگزام دے رہا ہوتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیت یہ سمجھ رہی ہوتی کہ میں نے 100% مارکس حاصل کرنے ہیں، لیکن جب اساتذہ اس کے رزلٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے نظر سے جب پرکھتے ہیں تو مختلف مارکس اس بچے کو ملتے ہیں. اس سے پہلے ضرب عزم اور دیگر آپریشن ہوئے. آپ نے اپنی بات میں ٹی ٹی پی کی بات کی. ٹی ٹی پی اس وقت مختلف اشکال میں بٹ چکی ہے اور ہر گروپ اپنے تئیں سرگرم عمل ہے. کسی گروپ نے اپنے آپ کو بیک فٹ پر لے کر نہیں گئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ریاست مخالف کام کر رہے ہیں. وہ اپنے ذہن میں تو ریاست کی مخالف نہیں ہوں گے، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ ریاست کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو ریاست جب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمیں ان کے خلاف ایک بھرپور اور مؤثر ایکشن لینا چاہیے، اس کی بنیاد ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں ان کی صورتحال بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. ان کے جو معاشی اور سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہماری معاشی اور سیاسی حالات کے ساتھ منسلک ہیں. ان کے اثرات بھی ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہماری عسکری قیادت نے اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ضرب عزم کے بعد استحکام پاکستان کا ایشو جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تفتیشی اداروں نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جب یہ ماضی میں یا حال میں جو بھی آپریشنز کیے ہیں، جو بھی کارروائیاں کی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بیرون ملک کی جو ہے کہ فنڈنگ سے چل رہے ہیں، یہاں پر بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ریاست کے مخالف سرگرمیاں اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو نظر آتی ہے کہ پاکستان میں سی پیک کا جو منصوبہ ہے یا دیگر جو صورتحال ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے ہمارا بلوچستان کا معاملہ ہو، کے پی کے جو فاٹا پاٹا کے ایریاز ہیں جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، یا ہمارے سندھ کے اندر جو دیکھا جائے تو جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے ایلیمنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور ان سب کا جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. پاکستان پہلے سے جو ہے کہ معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اس کو مزید اس طرح سے جو ہے کہ اس کی حالت کو جو ہے کہ دگرگوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دن بدن جو ہے کہ اس کی پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے. لیکن میں اس سے ہٹ کر جو یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو ہم نے آپریشن کیے، پاکستان کی حکومت نے یا عسکری قیادت نے جو بھی آپریشنز کیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان آپریشنز کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک بدستور چل ہی رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. بات دراصل میں یہ ہے کہ ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے سے منسلک علم کا ہونا ضروری ہے. اب اگر اینٹی ریاست جو لوگ کام کر رہے ہیں
اب اگر میں فرض کریں خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی سرگرمی میں انوالو ہوں، میں اگر اینٹی ریاست کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے فالوور جو ہیں یا مجھے فالو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسے ایک بہت اعلیٰ پیمانے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اپنی قوم کی اپنے وطن کی خدمت سمجھتے ہیں، جبکہ میں وطن کے خلاف جا رہا ہوں۔ ہر چیز عوام کی مشاورت سے کرنا معقول بات نہیں ہے۔ مشاورت تو نہ ہو لیکن حمایت تو ہو نا۔ حمایت ظاہر ہے، جب مسئلے کی حساسیت اگلے کو پتہ نہ ہو تو وہ اس مسئلے پر کس طرح رائے دے۔ دیکھیں نا، جو ہمارا سوات آپریشن ہوا، دنیا حیران ہو گئی، اتنے مشکل ایریا ہے، وہ پہاڑ ہیں، کٹھن راستے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان، ان پہاڑوں پر ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹرس نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا، اپنی دہشت قائم کی ہوئی تھی۔ سوات آپریشن میں جو کامیابی ہمیں ملی، سوات کے جو اندر جو مقامی لوگ رہنے والے ہیں ان کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اس لیے ہمیں سوات میں کامیابی ملی۔ اور ابھی الحمدللہ وہ پرامن ہے، اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ۔ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ تو پورے ملک کی صورتحال ہے نا سر۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مشاورت کی بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ عوام کی حمایت کسی بھی آپریشن کو حاصل ہوگی تو اس کے نتائج ہمیں ملیں گے اور ملے بھی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ فاٹا پاٹا کے ایریاز ہیں یا بلوچستان کے جو معاملات ہیں، یہاں پر جو ہماری ایجنسیاں، ادارے، تفتیشی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کام کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، ابھی تک اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی، بیخ کنی نہیں ہو سکی، نجات نہیں مل سکی۔ دہشت گرد ابھی بھی وہاں پر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، مورچے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی کارروائیاں آئے روز جو ہے کہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بجا فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کچھ صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ جن علاقوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ان علاقوں میں مواصلاتی رابطے کہیں موجود ہیں، کہیں موجود نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو مین سٹریم میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی، نہ کی جاتی ہیں، اور نہ اسے سیکورٹی پرپز کے حوالے سے ہم اس کو پبلش بھی نہیں کرتے۔ ہماری مسلح افواج الحمدللہ جس فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا ہے، جس آپریشن میں قدم رکھا ہے، میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ 100% انہوں نے اپنے رزلٹ حاصل کیے ہیں۔ اچھا، اس 100% رزلٹ کا مقصد کی ڈیفینیشن آپ سوات کو دیکھ لیں۔ اب سوات ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر لوگ ٹورزم کے مناسبت سے جاتے ہیں، اور ہر شہر سے، ہر قصبے سے انسان وہاں تفریح کے لیے جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے دن گزارنے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہاں کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہے۔ حالانکہ مین ہماری جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کبھی اپنی اس آپریشن کی اس طریقے سے پرچار نہیں کیا کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، ہم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ وہ عوام کی زبانی ہی ہم تک بات پہنچتی ہے کہ ہم گئے، ہمارا یہ ٹور ایسا رہا، ہم یہ گئے، وہاں پر ہمارے کو یہ سہولتیں میسر رہی، امن و امان کی یہ کنڈیشن تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری کامیابی کے اندر ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے اس عزم پاکستان کے جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کنڈی صاحب کے بارے میں جو ہمارے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی وہ تو اس میٹنگ کے اندر جب فیصلہ اناؤنس ہوا یا اس کے اوپر سوچ بچار کی گئی زیر بحث سے، تو اس میں وزیر اعلیٰ KPK موجود تھے۔ تو اب PTI کیوں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ اب وہ اس پر کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے کہ بھائی جہاں پر وہ موجود تھے جس میٹنگ کے اندر، وہاں پر پوری بات سامنے نہیں لائی گئی کہ بھائی یہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا اور یہ اس کا مقصد کیا ہوگا بنیادی طور پر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحفظات یہ بھی ہیں کہ کہیں دہشت گردی کی آڑ میں اپنے سیاسی مخالفین کو کہیں نشانہ تو نہیں بنائے گی حکومت؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف کوئی بھی کام ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی ہوگی تو ہم جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب مخالفین بھی تو جو ہے حکومت کے خلاف ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو جمہوری تقاضے کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، آئین کے دائرہ کار میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کل بھی دیکھا کہ شہر میں جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں نکلی، اس میں لاٹھی چارج ہوا اور گرفتاریاں ہوئیں، کارکنان سیاسی ورکرز کی گرفتاریاں ہوئیں، آج ان کو کورٹ میں بھی پیش کیا گیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں عزم پاکستان کے نتیجے میں اس آپریشن کی آڑ میں سیاسی مخالفت پر جو کوئی ذکر تو نہیں پہنچائیں گے؟ منصف صاحب، آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر اس قدر میچور نہیں ہیں کہ ایک چیز کو ہم
انشور کریں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا. ہماری شروع سے سیاسی تربیت ایسی رہی ہے کہ ہم دیگر فلاح کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی فلاح کو بھی شامل حال رکھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپریشن اینٹی اسٹیٹ حرکات کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے, مگر ممکن ہے اللہ ان حالات سے بچائے کہ یہ سیاسی طور پر بھی استعمال کیا جائے, اور اس کا خدشہ جہاں تک پی ٹی آئی والوں کو ہے وہ اپنی طور پر بجا ہے, کیونکہ اس وقت 90% اسٹیک پی ٹی آئی کا کے پی میں ہے, اور اگر وہ کھل کر اس پروگرام کی, اس آپریشن کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی جو سیاسی حمایت ہے اسے بہت برا دھچکا لگے گا. وہ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو بچاتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں, باقی حالات سے بے خبر وہ بھی نہیں ہیں. لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت مخالف لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی مخالفت کرنا, یہ اس وقت جو اپوزیشن واویلا مچا رہی ہے, جہاں تک یہ اس پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں تک یہ اپنا سیاسی اسٹیک بچانے کی بھی کوشش کر رہی ہے. یہ سیاسی اسٹیک کو بچانے کا بھی عمل ہے. اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں مختار صاحب کہ حکومت کی جو اپنی شخصیات ہیں وہ بھی ایک پیج پہ دکھائی نہیں دیتی, اس لیے کہ جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے. انہوں نے بھی اس آپریشن پر بالکل جو ہے کہ لا تعلقی کا اظہار تو اگر نہیں بھی کیا, لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس معاملے پہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں مطلب انہوں نے نالا سمجھا, نالا ہیں وہ اس معاملات سے. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کوئی کارروائی ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ لیکن جو ہے کہ یہ اگر کوئی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کے پی کے میں آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر جہاں پہ امن و امان کا صورتحال زیادہ اگر بگڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات حکومت پہ بھی پڑیں گے, حکومت کی کارکردگی بھی پڑیں گے, عوام پہ پڑیں گے, نچلی سطح تک جو شہری ہے وہاں کا ہر فرد پر اس کے اثرات پڑیں گے. نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں, معاشی مسائل آ جاتے ہیں, انتظامی مسائل آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو کوئی تحفظات اگر ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ بھائی یہ اس مسئلے کو ایوانوں میں لے کر آئیں, پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. پارلیمنٹ سپریم ہے نا, پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی وہاں پہ رکھتی ہے, تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر آئیں اور اتفاق رائے پیدا کر کے اس کا ٹائم فریم بنایا جائے, اس کے اغراض و مقاصد بتائے جائیں, اور پھر جو ہے اس کو شروع کیا جائے. منصف صاحب, آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی. اس وقت مرکز میں پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر صرف پنجاب تک محدود کر رکھا ہے. میاں نواز شریف صاحب نہ جانے کس چیز سے ڈر اور خوف محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ وہ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس کے باوجود جو کام انہیں کرنا چاہیے یا جس طرح انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کردار کو ادا کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں. اچھا, انہوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے پنجاب کی حد تک محدود کر رکھا ہے. ان کی تمام ایکٹیویٹیز, تمام معاملات پنجاب تک ہیں. انہیں باقی پاکستان سے اس وقت بظاہر یوں لگ رہا ہے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق نے جو بات کی, خواجہ سعد رفیق ایک درد دل رکھنے والا محب وطن پاکستانی ہے, اور اس کے والد اس مٹی کی خاطر جان دے چکے ہیں, اور انہیں ان معاملات کا بخوبی علم ہے. وہ ان معاملات کو اس دہشت گردی سے متاثر ہوئے لوگ ہیں, اور وہ ان چیزوں کی حساسیت کو بخوبی سمجھتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے, پارلیمنٹ کے اندر بالکل لایا جانا چاہیے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے معزز اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک رکھتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے یا ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی کوئی تجاویز دے سکیں؟ ظاہر ہے جیسا مرض ہوگا ویسا ہی طبیب اس کو دیکھے گا, اور اسی طبیب کی رائے قابل توجہ اور قابل غور رہے گی. میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ کوئی بات ہو. نہیں تو حکومت کے جو لوگ ہیں, حکومت جو ہے, جو حکومتی بینچوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ, کیا ان کے اندر بھی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی اجلاس میں شریک ہوں لوگ ان کو قائل کر سکیں؟
اتنی بھی قابلیت نہیں ہے ان کے اندر؟ قابلیت ان کی اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جو حساسیت ہے اس مسئلے کی، جو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اراکین اسمبلی میں کوئی ایسا فرد جو پاکستان کراچی کیماڑی سے لے کے بابوسر ٹاپ تک پورے علاقے سے واقف ہو؟ کوئی ایک بندہ آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے رگ رگ سے کونے کونے سے واقف ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ڈائنامکس ہیں، ہر علاقے کے اپنے مسائل ہیں، ہر علاقے کی اپنی ترجیحات ہیں۔ سیکورٹی ادارے جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، ان کی وقفے سے پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، مختلف ایریاز میں جاتے ہیں، مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں، مختلف انوائرمنٹ میں یہ رہے ہوتے ہیں۔ جو آبزرویشن ان کی ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لوگ وہ آبزرویشن نہیں دے سکتے۔ سیاسی بندہ عوام میں رہتا ہے، وہ عوام کی نبض کو سمجھتا ہے، لیکن عوام ہر علاقے کی اپنا ایک مزاج رکھتی ہے۔ تو آپ مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ اتفاق رائے ضروری نہیں ہے اس معاملے پر؟ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اتفاق رائے کے بغیر یہ معاملہ ہوگا؟ یہ کام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے۔ آپ کا کوئی کیس ہو جاتا ہے اور آپ وکیل جب ہائر کرتے ہیں، آپ جب وکیل ہائر کرتے ہیں تو کیا وکیل کو آپ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس پیٹرن پہ آپ نے اس کیس کو لڑنا ہے، یا وکیل اپنے علم اور اپنے نالج کے تحت وہ اس کیس کو لڑتا ہے؟ دیکھیں وکیل تو وکالت کرے گا نا، لیکن جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو ایک معلومات کی بنیاد پہ انہی معلومات کی بنیاد پہ کیس لڑے گا جو مدعی یا ملزم معلومات فراہم کرے گا، ڈاکومنٹس جو پرووائڈ ہوں گے انہی ڈاکومنٹس کو پروسیڈ کرے گا کورٹ کے اندر۔ یہاں پر تو معاملہ جو ہے نا، جو ٹرائبلز ایریا کا ہے، جو قبائلی علاقہ جات ہمارے ہیں، وہاں پر جو بدامنی کا معاملہ ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف آپریشن کا ہے، یہ آخر یہی پریکٹس تو پہلے ہو چکی ہے نا۔ مدعی بھی وہی ہے، مقدمہ بھی وہی ہے، اور کیس کو چلانے والے بھی وہی ہیں۔ پہلے بھی تو یہی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی، اور اس کے اندر جو ہے خاطر خواہ کمی بھی آ گئی تھی، ختم ہو گیا تھا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی، آخر ان دہشت گردوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے یا ان کو شیلٹر دینے کے لیے مقامی افراد ہی ہوں گے نا۔ باہر سے تو آ کے وہ ایک دم سے کوئی کسی جگہ پہ اپنی پناہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عوامی حمایت جب تک حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ یا تو جو ہے کہ آپریشن مکمل کرنے کے بعد وہاں پر اپنی حکومت جو ہے اپنی ریٹ قائم کرے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی سرگرمی نہ ہو جو خلاف قانون ہو۔ یہ بھی تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو حکومت کی ناکامی ہے کہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی، کہ امن کی صورتحال کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ یہ حکومت کی سراسر نااہلی ہے کہ ان علاقوں کو جو انہوں نے انضمام کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کے تابع لائے اور وہاں پر اپنی ریٹ بحال نہیں کی، یہ تو سراسر ناکامی ہے۔ لیکن دوسری بات جہاں تک آپ نے کی، اس وقت مرض بھی وہ، مریض بھی وہی، کنڈیشن بھی وہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کینسر جیسے موذی مرض کا آپ علاج کرتے ہیں، اگر کہیں کونے کھانچے میں اس کی کوئی روٹ رہ بھی جاتی ہے، جڑ، تو وہ مرض دوبارہ پنپتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے جو سرجری ہوئی ہے جتنی، تو کہیں نہ کہیں روٹس رہ گئی ہیں، صحیح، کہیں نہ کہیں وہ روٹس رہ گئی ہیں جو دوبارہ اس وقت ایک تناور درخت بنتی جا رہی ہیں، قبل اس کے کہ یہ درخت تناور بنے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مختار احمد راجپوت صاحب۔ تو ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو پہلی ترجیح ہوتی ہے، پہلی جو شرط ہوتی ہے، پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس خطے میں، اس ملک میں، اس ریاست میں امن قائم ہو۔ امن قائم ہوگا تو وہاں پہ کاروبار بھی ہوگا، وہاں پہ دنیا کے زندگی کے تمام تر معاملات پنپ سکیں گے، اور وہ ریاست، وہ ملک ترقی یافتہ ممالک کہلانے میں بہت جلد جو ہے کہ اپنا نام بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو روشناس کرا سکتا ہے دنیا بھر کے نقشے پر۔ تو ہمارے ملک میں جو عدم استحکام ہے ہر لحاظ سے، معاشی حوالے سے تو آپ سب کے سامنے یہ صورتحال ہے، لیکن جو ادروائز جو چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جو امن و امان کا جو مسئلہ ہے، یہ روز بروز چاہے شہر ہے، چاہے گاؤں ہے، چاہے قصبہ ہے، ہر جگہ پر بد امنی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عزم پاکستان کے نام سے ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے، جو خاص طور پر ان علاقوں پر
ان علاقوں پر مشتمل ہو جہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بحیثیت شہری ہونے، مہذب شہری ہونے کے ناطے، کہ اپنے ارد گرد میں، اپنے ماحول میں، محلے میں، علاقوں میں جو بھی اس طرح کی منفی سرگرمیاں ہو رہی ہوں یا مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہوں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور بر وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دینی چاہیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا ناظرین۔ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔